یہ ان کے ہسبینڈ کے بغیر پہلی عید ہے۔ یہ بڑا ٹچی سوال ہے بیٹا۔ اللہ میرے شوہر کو غریب کے رحمت کرے جس نے مجھے عذرا آفتاب بنایا۔ کس طرح سے آپ لوگوں کی تیاری ہوتی تھی ہسبینڈ وائف کی؟ بہت ہوتی تھی، پہلے سے شاپنگ ہونی، چوڑیاں آنی، مہندی آنی، یہ خود لے کے آتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے حج اکبر کیا، اور عمرے تو میں نے بیٹا اتنے کیے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وقاص۔ آپ سب کو MYK کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور میرے ساتھ آپ عذرا آفتاب صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے ایسا جو ان کو نہیں جانتا؟ ان کے بہت سارے ڈرامے آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، ان کے بہت سارے کردار آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ عید کا موقع ہے اور ہمیشہ عید مناتے ہیں ہم لوگ، لیکن عید کے موقع پہ خاص کر، ویسے تو ہمیں ساری زندگی ہر دن ہر پل وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن اسپیشلی عید جیسے موقع پہ ہمیں وہ لوگ کچھ زیادہ یاد آتے ہیں۔ تو عذرا آفتاب اقبال صاحبہ کی یہ ان کے ہسبینڈ کے بغیر پہلی عید ہے۔ ان کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے بغیر اور اس شوہر کے بغیر جس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، ان سے پیار کیا، ان کی عید کیسی گزرے گی؟ یہ بڑا ٹچی سوال ہے بیٹا۔ یہ میرے شوہر کے بعد پہلی عید ہے، اور میری زندگی میں میرے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ میرے بڑے بھائی جان اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے، PTV لاہور کے بھی، اسلام آباد کے بھی، اور کوئٹہ میں بھی رہے۔ وہ ہمیشہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کی شکل بھی ٹھیک ہی ہے، تو آپ کیوں نہیں TV پہ کام کرتی؟ تو میرے بھائی مجھے بیٹا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ریڈیو پہ کر لو، TV پہ نہیں کر لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ریڈیو پہ میں نے سٹارٹ کیا، ملتان ریڈیو سے۔ ملتان ریڈیو میں سعید مرزا نام تھا، خبریں پڑھتی تھی میں۔ تو اس کے بعد ایک دن مجھے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سرائکی آتی ہے؟ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جی، زبان تو سرائکی نہیں ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک میں ڈرامہ شروع کر رہا ہوں ماسی ستو کے نام سے، تو وہ آپ کریں گی؟ تو میں نے کہا جی، سرائکی میں ضرور کر لوں گی۔ تو بیٹا میرا ڈرامہ ماسی ستو کے نام سے 5 سال چلا۔ وہ ختم بھی اس لیے ہوا کہ میری شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو پھر میرے بھائی جان میرے جو تھے نا، وہ تھوڑے اس معاملے میں کانشیس تھے کہ TV پہ نہ آئے میری بہن، اور ریڈیو پہ کرے۔ لیکن جب میری شادی ہو گئی تو اللہ میرے شوہر کو غریب کے رحمت کرے۔ آفتاب میری زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس نے مجھے عذرا آفتاب بنایا، اور جس کی اجازت کی وجہ سے میں نے TV جوائن کیا۔ جس دن ہماری شادی ہوئی اسی دن انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ تمہیں لوگ TV کے لیے کہا کرتے ہیں، تو اس لیے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، آج سے تم جاؤ آرام سے TV کرو۔ اگر مجھے آفتاب کا کانفیڈنس نہ ہوتا نا بیٹا، تو میں کبھی آج عذرا آفتاب نہ ہوتی۔ بہت ساری خوبصورت یادیں، خوبصورت لمحات گزرے ہوں گے، کچھ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ عیدیں کیسی ہوتی؟ بہت ہی اچھی، اس قدر میرے لیے شاپنگ وہ کرتے تھے، مجھے بازار خود لے کے جاتے تھے۔ آپ یقین کریں، وہ شخص میری زندگی میں سب کچھ تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس شخص کی تعریف کر سکوں۔ وہ اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا پازیٹیو آدمی تھا، اور اس قدر اعتبار کرتا تھا مجھ پہ کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں، کہ اسے پتا تھا میری بیوی کیسی ہے۔ تو آفتاب میری زندگی سے چلا گیا، مجھے لگتا ہے میری زندگی چھن گئی مجھ سے۔ زیادہ ٹائم ساتھ گزارتے تھے اب آپ؟ جی، میں بلکہ انہیں چھوڑ کے، میں ایک دفعہ کا واقعہ بتاتی ہوں۔ ہم کوئٹہ میں تھے تو عابد علی آئے۔ عابد علی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے۔ تو آئے وہ، انہوں نے کہا کہ جی میں ڈرامہ بنا رہا ہوں اور آپ نے ضرور کام کرنا ہے۔
میں نے کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتی کیونکہ میری بچی چھوٹی ہے بہت، اور میں یہ کہہ کے باورچی خانے میں ان کے لیے چائے وغیرہ بنانے چلی گئی۔ تو آپ یقین کریں گی کہ میرے شوہر نے انہیں کیا کہا میرے بعد میں کہ جی یہ کرے گی، میں ہوں نا بچی سنبھالنے کے لیے۔ جب میں واپس آئی چائے لے کے تو عابد بھائی نے مجھے کہا کہ آفتاب صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کریں گی۔ میں نے کہا آفتاب؟ کہنے لگے ہاں میں جو ہوں بیٹی دیکھنے کے لیے، تم جاؤ۔ آپ یقین کرو بیٹا میں گوادر میں دشت کیا، 25 دن رہی میں وہاں، آفتاب نے بیٹی سنبھالی، اس سے بڑا اور کیا بڑا پن ہو سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ سے اتنے سپورٹیو ہسبینڈ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور آپ کے لیے مشکل ہے، کسی کے ساتھ تھوڑا عرصہ گزارا ہو ہم نے تو وہ مشکل ہوتا ہے، آپ نے تو پوری زندگی گزاری اور اتنا اچھا شوہر۔ میں اس شخص کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیٹا کہ میں اس شخص کی کن لفظوں میں تعریف کروں، بلکہ میں تو کیا چھوڑیں پرے، میرے جو بچے ملازم ہیں وہ آج تک روتے ہیں، آپ یقین کریں، جب سے وہ گئے ہیں وہ اکثر روتے ہیں، اور ہر تیسرے چوتھے دن ان کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تو اب مطلب میں تو بیوی تھی، اور بیٹی کا تو بہت ہی برا حال ہے، مجھے کہتی ہے پرسوں، آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ جی ایک ہی بیٹی ہے، مجھے کہتی ہے کہ اماں ٹھیک ہے، میں نے اس کے لیے کپڑے وغیرہ بنائے عید کے، میں کہ بچی ہے آئے گی عید پر، اس کی جاب ہے وہاں کینیا میں، لیکن اب وہ پروجیکٹ اس کا بند ہو گیا ہے، جاب ختم ہو گئی ہے، وہ آ رہی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگی اماں ابا کے بعد پہلی عید ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہے تو عید نا، تو بچی ہے تو تھوڑا بہت کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس کے لیے میں نے چیزیں خریدی، میں نے اسے دکھایا تو بڑی خوش ہوئی۔ لیکن اگر آفتاب ہوتے تو وہ خود لیتے۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے بیٹا، انہیں پارکنسن ہو گیا تھا۔ پارکنسن سمجھتی ہیں نا آپ؟ پارکنسن ایک ہمارا باکسر تھا، بڑا مشہور نام تھا اس کا، اس بیچارے کو بھی پارکنسن ہو گئی تھی، وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی وجہ سے نا وہ ٹھیک طرح سے واکر لے کے چلتے تھے، تو لیکن چلتے تھے۔ یہ میرا جو بچہ ارشاد ہے، اس نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، میں اس کا بہت اس کی احسان مند ہوں۔ وہ کہتا ہے میں جنت کما رہا ہوں، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ تو اکثر آفتاب ہنس کے کہتے تھے یہ میری ماں ہے۔ تو آپ یقین کرو بیٹا اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میں شرمندہ ہوں آپ سب سے ناظرین کہ میں ذکر ہی ایسا ہے، میں کیا کروں، میرے یہ آنسو آپ برداشت کر لیجئے گا۔ خاص کر چھوٹی عید کی تیاری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو کس طرح سے آپ لوگوں کی تیاری ہوتی تھی ہسبینڈ وائف کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تب؟ بہت ہوتی تھی، پہلے سے شاپنگ ہونی، چوڑیاں آنی، مہندی آنی، یہ خود لے کے آتے تھے، بلکہ وہ سڑکوں پہ گجرے نہیں بیچتے، میرے لیے گجرے لے کے آتے تھے۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، تو میں حیران ہوتی تھی آفتاب یہ گجرے کہاں سے لے آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اچھے لگے، میں نے کہا میری بیوی بھی پہنے، تو میری اجو کہتے تھے مجھے، عذرا کبھی نہیں کہا انہوں نے مجھے، ہمیشہ اجو کہتے تھے۔ اچھا آپ مجھے تھوڑا سا بتا رہی تھی اپنے کچھ سعودیہ کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے۔ بیٹا ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی، اور وہاں اس کے بعد اس زمانے میں بیٹا ٹی وی کم ہوتے تھے، اخبار آیا کرتے تھے گھروں میں، تو میرے والد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، تو اس میں لیڈی ہیلتھ وزیٹر کا میں نے کورس کیا تھا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ میں ایف ایس سی میں کمپارٹ آئی، تو میں نے پھر یہاں ہیلتھ اسکول میں مسز رضا میری پرنسپل تھیں، تو ہم نے میں نے کورس کیا، تو اس کے بعد پھر گھر چلی گئی۔ میں ملتان جاب بھی کرتی رہی شادی سے پہلے۔ اس زمانے میں بیٹا، یہ میں آپ کو 71 کی بات بتا رہی ہوں، 10,000 تنخواہ تھی میری، ماشاءاللہ بڑی آ کے اپنی والدہ کو دیتی تھیں، اور والدہ مجھے ایسے کر کے دعا دیتی تھیں کہ عذرا تجھے اللہ اتنا دے کہ تو رکھ کے بھولے۔ آپ یقین کرو بیٹا، اب میں اس بیماری کی وجہ سے بھول جاتی ہوں یا ان کی دعا ہے، تو ماؤں کی دعائیں تو لگتی ہیں نا۔ تو میرے والد صاحب نے اخبار میں دیکھا، تو مجھے کہتے ہیں یہ اخبار میں تمہاری نوکری کا اشتہار آیا ہے، تم دیکھو، کیا پتہ تمہیں بلا لیں، کیونکہ جس جگہ کو ہماری آنکھیں ترستی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر تم وہاں جاؤ گی تو تم تو دیکھ لو گی نا۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے اپلیکیشن میری طرف سے لکھی اور میں نے سائن کر دیے. کین یو امیجن بیٹا کہ مجھے ود ان اے ویک کال آ گئی. قسمت کی بات. ہاں میں چلی گئی, میں ٹکٹ لے کے چلی گئی. میں وہاں گئی تو میں کیا بتاؤں, میں وہاں گئی ایئرپورٹ پہ, مجھے ان کا ڈرائیور لینے آیا ہوا تھا. تو نام تب میرا نام عذرا خورشید تھا, شادی سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ ہمارا سر نیم خورشید ہے. جب میں اتری تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلم ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ عذرا خورشید ہیں؟ میں نے کہا جی. تو پھر وہ جو میرے گاڑی میں بٹھایا, مجھے سیدھا وہ اسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے گیا جہاں میری جاب تھی. آپ یقین کریں گی وہ ڈاکٹر صاحب 2 سال ہوئے فوت ہو گئے ہیں, لیکن ان کی بیگم سے آج بھی صبح میری بات ہوئی. وہ ان کا نام اقلیم ہے, میں انہیں باجی کہتی ہوں. انہوں نے مجھے 3 سال بیٹا میں وہاں رہی, 3 سال انہوں نے مجھے ماؤں کی طرح رکھا, جیسے ماں ہوتی ہیں میری. مجھے کبھی انہوں نے مجھ سے کام نہیں کروایا, کبھی میں نے کپڑے نہیں دھوئے اپنے, کبھی میں نے اپنا کھانا نہیں بنایا. مجھے ہر چیز بنی بنائی ملتی تھی, استری کیے ہوئے کپڑے ملتے تھے. باجی اقلیم ان کا نام تھا, میں انہیں باجی کہتی تھی. ان کے 2 بچے تھے تب جب میں گئی ہوں. ایک بڑے کا نام تھا, بڑی بیٹی تھی ان کی, وہ تھوڑی اب نارمل تھی, وہ نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی, روبینہ. اور بیٹا ان کا جو تھا نا, وہ میرا کچھ دنوں کا تھا, فیصل. تو وہ مجھے ہمیشہ دعا دیا کرتی تھیں کہ اللہ تجھے بیٹی دے گا نا عذرا, تو میں فیصل سے اس سے شادی کروں گی. تو آپ یقین کریں, یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. وہ فیصل جب بڑے ہوئے, فیصل نے اپنی کزن کو پسند کر لیا, تو شادی ہو گئی. تو مجھے یہ باجی نے فون کیا, مجھے کہتی ہیں عذرا اے لو جو تھی ویندا, وہ لو کو لو پڑھی لکھی نہیں تھی نا. تو میں کہ باجی قسمت دی گل ہے, کوئی بات نہیں, ہو گیا ہے تو جہاں جہاں یہ اللہ نے جوڑے بنائے ہوتے ہیں. ہاں, تو اس لیے میں کہ اس میں آپ شرمندہ نہ ہوں. تو آپ یقین کریں کہ میں ان باجی کا آج تک احسان نہیں بھول سکتی, جنہوں نے مجھے اتنے پیار سے 3 سال وہاں رکھا. وہاں یہ روٹین تھی ہماری بیٹا کہ ہم وہاں جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوتی تھی. ہم ہر شام جمعرات کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, میں باجی ان کے بچے, ہم جاتے تھے مکہ مدینہ. ان دنوں مکہ مدینہ میں کوئی یہ کور شبر, آج کل تو ہر چیز کور کر دی ہے نا, وہ زمانہ اور تھا بیٹا, ہر چیز اوپن تھی. تو آپ یقین کریں, ہم نے جمعرات کو جاتے تھے, عمرہ کرتے تھے, جمعے کو مطلب حج پہ ویسے جاتے تھے. لیکن قسمت کی بات ہے کہ ان 3 سالوں میں ایک حج جمعے کا بھی آیا. وہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا ہے, وہ میں نے کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا گناہ گار کو کہ میں نے حج اکبر کیا. اور عمرے تو میں نے بیٹا اتنے کیے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا 3 سال میں ہر جمعرات کو جاتے تھے اور جمعے کی رات کو, ہفتے کی رات کو واپس آتے تھے. وہاں اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو یہ اس طرح سے میں نے وہ 3 سال گزارے. وہاں سے میں کافی چیزیں لے کے آتی تھی, بلکہ میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا, تو وہ اسی سے ہوئی ہیں جو میں وہاں سے سونا وونا لے کے آتی تھی. میں اپنی والدہ کو دے دیتی تھی, اور میری والدہ مجھے دعا دیتی تھی, جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو, شاید بتائی ہے, رکھ کے بھولو. تو اور واقعی وہ اب بیماری کی وجہ سے ہے یا کچھ ہے, یا ان کی دعا ہے, ظاہر ہے ماں کی دعا ہے. عید پہ ہمارے گھروں میں رواج ہے, ہم لوگ سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں کچھ. عید کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے. تو کوکنگ کا شوق تھا, کرتی تھی, سوئیاں وغیرہ بناتی ہیں عید والے دن؟ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی, لیکن اب میں نہیں کرتی. اب میرے یہ بچہ ارشاد کرتا ہے, میں نے ہی اسے سکھایا ہے, اور کیونکہ اب مجھ سے ہوتا نہیں ہے. کہ ایک تو وہ بیماری کی وجہ سے کافی, بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے بیماری میں بھی. میرا یہ بیڈ روم تھا اور یہ باہر سوتا تھا یہاں, کہ رات کو میری ضرورت نہ پڑ جائے. تو اس بچے کا بہت احسان ہے مجھ پہ. جب میں کہتی ہوں نا کہ تم بہت اچھے ہو, تو کہتے ہیں آپ مجھے شرمندہ نہ کریں, میری جنت خراب نہ کریں آپ. بالآخر
ہم سب کی زندگی کا سفر ایسے ہی ہے کہ آج ساتھ ہے کل نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں جن پلوں میں جتنی دیر جس کے ساتھ ہیں اس زندگی کو اچھا اور بھرپور جی، کیونکہ زندگی مستقل نہیں ہے، ہم نے یہاں مستقل نہیں رہنا، تو زندگی جتنی جینی ہے اس کو بھرپور طریقے سے جیے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ ثنا وقاص کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔